بسوتا صاحب آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے, آپ سول کورٹس کے اندر پیش ہوتے ہیں. اوبیسلی میرا نہیں خیال آپ کوئی ملٹری کورٹس میں پیش ہوئے ہوں گے, آپ بھی سول عدالتوں کے معاملات سے واقف ہیں. ملٹری ٹرائل کے حوالے سے اور بھی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں, اس کے حق میں بھی دلائل ہو سکتے ہیں, اس کے خلاف بھی دلائل ہو سکتے ہیں. آپ کے نزدیک ایک تو یہ بھی ایڈریس کر دیجئے کہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے اس کے اوپر, اور دوسرا یہ کہ میرا ایک سوال جو میں نے مبہم انداز میں پہلے پوچھا جمال صاحب سے, میں آپ سے کلیئرلی پوچھ رہا ہوں, یہ 9 مئی کا فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے ایون فار دا سپریم کورٹس ورڈکٹ جو آیا, جس تناظر میں آیا, جس طرح آیا, اور ایون جو اس کے اوپر ریئیکشن ہے اوبویسلی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. تو 9 مئی کا فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے اس ساری ڈیبیٹ کے اندر؟ سر سب سے پہلے تو میں جمال ریسانی صاحب اور جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی ہے ان کے ساتھ اس لیے ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ ایک وکیل جو اس سسٹم میں کام کر رہا ہے, اور وہ یہ چیز میں اکنالج کرنے پر مجبور ہوں کہ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے, ایٹ لیسٹ ماتحت عدالتی نظام جو ہے, وہ بڑی بری طرح فیل کیا ہے بہت سارے رسپیکٹس میں, جس میں ہماری اینٹی ٹیررزم کورٹس بھی ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان میں یا تو کیسز ڈیسائیڈ نہیں ہوتے یا اس قسم کے فیصلے آتے ہیں جن کا جمال صاحب نے کیا, اور میں ان سے ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں نے خود اپنے 2-3 بڑے قریبی دوست جو ہیں وہ شہید ہوئے آرمی میں تھے, اور میں اس میں ان سے زیادہ اگری نہیں کر سکتا. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پاکستان کے قانون اور آئین کی پوزیشن کیا ہے. پاکستان کا آئین اس چیز پہ بڑا کلیئر ہے. شیخ محرم حسین کیس فالوڈ بائی شیخ لیاقت, اور اس کے بعد راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس, یہ کہتا ہے کہ ایک سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں نہیں ہو سکتا. لیکن جب راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کیس آتا ہے, اس میں تمام سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہم ملٹری کورٹس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتے ہیں, لیکن 2 سال کی اجازت بھی دے دیتے ہیں, جہاں سے یہ اناملی جو ہے وہ جنم لیتی ہے, اور وہ بات ساری کی ساری ڈیبیٹ آگے چلتی ہے. آج کی ڈیٹ میں یہ پوزیشن کلیئر ہے ود دس ججمنٹ کہ ایک سویلین کا ٹرائل وہاں نہیں ہو سکتا. لیکن ایک جج صاحب نے ڈائسینٹ کیا, اس سیکشن کو انہوں نے کہا کہ اڑانے کی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ اس سیکشن میں صرف سویلینز کی بات نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور سچویشنز ہیں, ایگزیجنسیز ہیں جن کو ڈیل کیا جا سکتا ہے, جس کی بات جمال صاحب کہہ رہے ہیں اور دوسرے کہہ رہے ہیں, جس میں اسپائنگ ہے اور باقی ساری. تو لہٰذا اس کے اوپر ایک اعتراض ہے کہ اس کو شاید اسٹرائک ڈاؤن نہ کرتے, یہ کر دیتے کہ سویلینز کا جو ٹرائل ہے وہاں نہیں ہو سکتا. اب میں 9 مئی پر آتا ہوں, جو آپ نے اسپیسیفک سوال پوچھا ہے. دیکھیں 9 مئی پاکستان کی ہسٹری کے سب سے میں سمجھتا ہوں خطرناک انسیڈنٹس میں سے ایک, اور میں نیاز صاحب سے بھی ایگری کرتا ہوں کہ بالکل اس کا کوئی جواز نہیں ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم 9 مئی کے انسیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, جو قانون کی پوزیشن ہے اس کے مطابق اگر آپ اینٹی ٹیررزم کورٹس کو مانیٹر کر کے فیصلے کوشش کریں 10 دن میں انشور کریں, تو اس سے زیادہ سخت سزائیں ہیں وہاں سزائے موت بھی موجود ہے, وہاں پر عمر قید بھی موجود ہے, 10 دن کا ٹرائل بھی موجود ہے. میں نے تو بلکہ ایک سجیشن دی تھی جو آپ کے شو سے بھی میں آج دوں گا, کہ ایک آپ کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر ایک برانچ ہوتی ہے, جیک برانچ ہوتی ہے جو ان کی لیگل برانچ ہے, وہاں سے ایک شخص ڈپلوائے کیا جائے اینٹی ٹیررزم کورٹ میں, جو وہاں بیٹھ کے اس ٹرائل کو اوورسی کرے اور اس میں اپنی فیسیلیٹیشن دے پوری, اور ان کے 10 دنوں میں ٹرائل کرائیں. نقصان یہ ہوگا اگر یہ ملٹری کورٹ کے ٹرائلز ہوتے ہیں تو پاکستان کے سابقہ ادوار میں بھی ملٹری کورٹ کے ٹرائلز کو آپ نے 9 مئی کا جواب نہیں دیا مجھے, 9 مئی کے فیکٹر ہائی کورٹ نے. سر 9 مئی کے فیکٹر کا تو میں نے آپ کو بڑی کلیئرلی بات نہیں, وہ تو آپ نے بتایا نا کہ آپ سے کنڈیم کرتے ہیں. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ 9 مئی کی وجہ سے اتنا معاملہ سینسٹیو ہوا ہے فرام بائی آل کنسرنڈ پارٹیز. جی آف کورس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو 9 مئی ہے اس کو ایک اٹیک سمجھا جائے آن دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور وہ اس چیز کو بڑا کلیئرلی کہتے ہیں. میرا یہ خیال ہے جب وہ بات وہاں آتی ہے تو لہٰذا ملٹری ایکٹ کی وہ کرنے کی بات کی گئی. تحریک انصاف کو ریلیف دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ 9 مئی والوں کے اوپر جو ہے وہ جو سویلینز پکڑے گئے ہیں ان کا تو سول کورٹ بھی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ پولیٹیکل پارٹی سے بلانگ کرتے تھے, لیکن ملٹری کورٹ جو ہے اس کو پھر اس طرح ہی چلایا جائے. کیا خیال ہے, یہ ڈیل کیسی ہے؟ یہ میں اپنے طور پہ ویسے ہی عذرا مذاق کا ہے. اس میں آپ کو کامران صاحب ایک چیز صرف ایڈ کر دوں کہ اگر آپ نے ان سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں چلایا تو میں آج آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ تمام کے تمام ایونچولی سپریم کورٹ سے ایکوٹ ہو جائیں گے, اور یہ نہیں چاہتی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی, اور ہم بھی شہری نہیں چاہتے. پوائنٹ آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے. جمال صاحب یہ تمام آرگومنٹ سننے کے بعد جو تینوں میرے پینلسٹ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی منشا کے حساب سے جو ہے وہ سویلینز کا ٹرائل جو ہے وہ سول کورٹ میں ہونا چاہیے, خواہ حالات سول کورٹ کے جتنے خراب ہیں. جی مدر صاحب جی دیکھیں کامران, جو ابھی ہمارے بھائی نے بات کی تھی, دیکھیں بیسک چیز کیا ہے کہ آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم کا کولیپس جو ہے وہ لوگوں کی فرسٹریشن میں اضافہ کر رہا ہے. یعنی جو بیسک بات یہ ہے کہ ایک وکٹم کو انصاف چاہیے. اب یہ انصاف کی ایشورنس جو ہے یہ ریاست نے دینی ہے, یہ سپریم کورٹ نے دینی ہے. آپ اینٹی ٹیررزم کورٹ سے سزا دلوائیں, ٹھیک, آپ ہائی کورٹ سے سزا دلوائیں, جو پیریڈ ہے وہ اسپیڈی ہونا چاہیے,
اور جسٹس بالکل ٹھیک ہے سر, یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے. یہ ان کا میں ذرا کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ ٹاپک جو ہے جمال صاحب, اب آپ کی کوئی رائے میں چینج ہوئی ہے کہ شاید آپ اپیل نہ کریں اور آپ سول کورٹس پہ اعتماد کرتے ہوئے سمجھیں کہ نہیں یہیں پہ کیس چلے تو بہتر ہے, کہ آپ پھر بھی اپیل پہ جائیں گے؟ دیکھیں جی, اس میں دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو پیپل کین کریکٹ می, کہ ایک ٹیبو بن گیا ہے کہ ملٹری کورٹ سے ہم بھاگ رہے ہیں, کہ ملٹری کورٹ میں کوئی اپیل نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. یو ہیو دا رائٹ ٹو اپیل ایز ویل. یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ملٹری کورٹس میں اپیل کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کچھ ایسے کیسز آئے ہیں, کچھ ایسے فیصلے آئے ہیں کہ ہمارے جو ملٹری جو سول کورٹس ہیں ان کے اوپر جو اعتماد ہے وہ اڑ گیا ہے. فار ایگزامپل میں نے ڈاکٹر اعلیٰ نظر کا کہا, دوسرا 2011 میں میرے بھائی شہید ہوئے تھے, ہم نے اپیل کیا, ابھی 2023 ہے, ہمیں کوئی نتائج نظر نہیں آئے. تو ہم کس کی طرف جائیں؟ ہمیں اگر کوئی ایکشن چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے, ہم اپنے شہداء کا جو قاتل ہے کس کی طرف ہمیں انصاف چاہیے. تو آپ بہرحال صورت اپیل میں جائیں گے سپریم کورٹ میں 2023 تک؟ جی بالکل بالکل, کیونکہ ہم اپنے شہداء کو, جیسے میں نے کہا کہ ان کے خون کو رائیگاں نہیں دینے جائیں گے, اور ہم کسی کو یہ اجازت بھی نہیں دیں گے کہ وہ ہمارے شہداء کے خون کے ساتھ کھلواڑ کرے. جی. اور آپ کے نزدیک آپ کے 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس میں کیا 2-3 بنیادی نقائص ہیں آپ کے نزدیک جو آپ کو آن دا فیس نظر آ رہے ہیں, جس کے خلاف اپیل کریں گے آپ؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کو ان کی کام کرنے کے لیے چھوڑ دیں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سیکشن 21D ہے, اگر اس کو آپ سسپینڈ کریں گے, اس سے یہ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے نیشنل جو سیکیورٹی ہے اس کو کمپرومائز کر رہے ہیں. کیونکہ ٹیررزم جو جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں وہ نیچرل ان کا ڈیتھ نہیں ہے, کوئی ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوا ہے, ہمارے آپریشنز میں شہید ہوئے ہیں, بام بلاسٹ میں شہید ہوئے ہیں. تو اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ایک نیٹ ورک ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے 53 بالکل جمال صاحب کا پوائنٹ آ گیا.